أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. دنیا کے یہ مسافر ایک ہے دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اسے آخرت یاد رہے، نہ اسے موت یاد رہے. یہ اتنی بڑی بیماری ہے. کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کریں. آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں. آپ نے کہا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں، ہم آخرت میں مزے کر لیں. انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا، ماں نے خوشی منائی، باپ نے خوشی منائی، جوانی کی طرف، لڑکپن کی طرف، جوانی کی طرف آیا، کمر سیدھی ہوئی، بہادر جوان بنا. ساتھ ہی 40 سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا، اور موت نے اس کو لا کر قبر کی مٹی کے اندر دفن کر رہا ہے جو تو 2 دن. کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی دشمن بنیں گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا. اس دنیا کی حقیقت سیکھنی ہے، سمجھنی ہے. تو آئیے سورۃ کہف کے اندر مالک کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے. بالآخر ایک دن آنا ہے، لوگ اس کے اپنے پیارے اسے اٹھا کر اس زمین کے اندر دفن کر دیں گے. یہ زندگی ایسی نہیں کہ انسان کہے جب بڑھاپے میں جاؤں گا نمازیں پڑھوں گا، جب بڑھاپے میں جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، جب بوڑھی ہو جاؤں گی پردہ کر لوں گی. پوچھا کیوں رو رہے؟ دنیا چھوٹنے کا غم ہے؟ کہا نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ مرنے لگا ہوں. وہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے میں اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا اس میں بڑی ہی لذت تھی. اور اگر آپ مال و متاع کے کمانے میں ایسے غرق ہوئے، نہ رب یاد رہا، نہ رسول کریم کی محبتیں یاد رہی، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کی مٹھاس آپ کو یاد رہی، دنیا ہی آپ کا ہم و غم بنا. آپ کے مال سے کبھی اللہ کی شریعت پہ کوئی 1 ریال خرچ نہیں ہوا، قرآن حکیم کے نشر پہ 1 ریال خرچ نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں. انجام سے تو اپنے اللہ کی قسم دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آپ شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو باہر نکال لو تو دیکھو سمندر میں سے کیا چیز اس انگلی نے کم کی ہے. وہ دنیا ہے اور باقی پورا سمندر آخرت. يوم يفر المرء من أخيه اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وأمه وأبيه اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبته وبنيه اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی. وجوه يومئذ مسفرة. اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. بادشاہ اگر ٹھیک ہو
تو رعایا کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور بادشاہ بگڑ جائے تو عوام الناس کے بگڑنے کے بہت چانس ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم، اس کا بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو تو انسان کے جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر دل بیمار ہو جائے، اگر دل خراب ہو جائے تو جسم کی کوئی چیز بھی سلامت نہیں رہ سکتی، اس دل کے ساتھ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور دل کی اہمیت انسان کے جسم میں اور اس کی اصلاح کی اہمیت انسان کے جسم میں کیا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے فسدت، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا سارے جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یاد رکھنا وہ دل ہے۔ یہ دل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، اس دل میں اگر آخرت کا یقین ہو، اس دل میں اگر خیر کی خواہش ہو، تو یہ دل سارے جسم کے اعضاء کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور اگر یہ بگڑ جائے، اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، اس کے اندر دنیا کی جھوٹی خواہشات پیدا ہو جائیں، اور یہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو توڑنے والا بن جائے، اس کی خرابی کے ساتھ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان اس دل کے اوپر بڑے شدید وار کرتا ہے، اس دل کے اوپر بڑے جال پھینکتا ہے، اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے اندر حسد کی بیماری اسی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور حسد نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ قربان جائیں، ایک جملہ کہہ کے پوری حقیقت سمجھا دیا کرتے تھے۔ آپ نے حسد کی مثال کیسے دی؟ حسد ایسے نیکیوں کو برباد کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ لکڑی کو آگ لگ جائے تو کچھ بچے گا؟ انسان کے دل کو جب حسد کی بیماری لگتی ہے تو اس کی نیکی ایسے برباد ہو جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہے اور یہ اپنے دل کے اندر کڑتا ہے، اس کی اس نعمت کے مل جانے پہ جلن محسوس کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہ ملے۔ حسد پہ کچھ لوگ ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شیخ نے بڑی پیاری مثال دی، ایک واقعہ سنایا ایک حاسد کا، کہ ایک بادشاہ نے 2 انسانوں کے قتل کا فیصلہ کیا، اور ان کو قتل کرنے سے پہلے ایک سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش ہے میں اپنی امی کو ملنا چاہتا ہوں، ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا جس کا دل بیمار تھا، حسد کی بیماری میں ملوث تھا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے یہ اپنی ماں کو نہ مل سکے۔ تجھے کیا ملے گا؟ اگر وہ اپنی ماں کو نہیں مل سکے گا، تجھے سونا ملا، چاندی ملی، پیسے ملے، دنیا ملی، مال ملا، دولت ملی، ملا کیا؟ وہ فتنہ، وہ حسد، وہ آگ، کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پہ تڑپ جانا، اس کے اس برے جذبات کی تسکین ہوگی کہ یہ جو نعمت لینا چاہ رہا ہے اس کو نہ ملے تو بچ جائے گا۔ یہ ہے وہ حسد جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح لالچ، ریاکاری، یہ مختلف بیماری یہ ہے جس کو جو شیطان کے ذریعے اس دل کے اندر داخل ہوتی ہے۔
اور ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری دنیا کی محبت. ایک ہے انسان جائز طریقے سے، حلال طریقے سے دنیا کا گزر بسر کرنے کے لیے دنیا کمائے، اسلام نے منع نہیں کیا، اجازت دی ہے. ایک ہے دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اسے آخرت یاد رہے، نہ اسے موت یاد رہے. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کا شکار ہونے والا انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جو مر گیا، مٹی میں چلا گیا، ایک وہ ہے جو مرا نہیں، زندہ ہے، اس کا دل مردہ ہے. اس کے دل میں نہ اللہ کا پیار ہے، نہ آخرت کا پیار ہے، نہ قیامت کی تیاری کی کوئی فکر ہے. بس 2 + 2 4، 4 + 4 8، 8 8 16 کی فکر میں مرے جا رہا. اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لذتوں سے ناآشنا کر دے، یہ دل کی موت ہے. اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا. انسان مر جائے اور وہ انسان زندہ ہو، اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو، آخرت کو یاد کرنے والا ہو، تو اس کا مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس مرنے کے بعد ہی تو اللہ کی جنت ملنی ہے. لیکن انسان مرنے سے پہلے اس کا دل مر جائے، جس میں نہ آخرت کی فکر، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کا پیار صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زیادہ بد نصیب ہے جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو چکا ہے. پریکٹیکل لائف میں آئیے، ایک وہ بندہ ہے جس کو 1 ریال اس کا چوری ہو جائے تو بڑا ہی غم ہوتا ہے. رات کی روٹی چھوڑ دیتا ہے کہ جو روٹی کھانی تھی نا اتنے پیسے چوری ہو گئے، چلو روٹی چھوڑ دوں گا تاکہ حساب برابر ہو جائے گا. اور ایک وہ بندہ ہے جس کی فجر کی نماز رہ جائے تو دن کے اندر 20 دفعہ وہ معافی مانگتا ہے، روتا ہے اللہ سے. یہ کون ہے؟ جس کو آخرت کے نقصان پہ غم ہوا، دکھ ہوا، تڑپا، رویا، ندامت کا اظہار کیا. اس کا دل زندہ ہے. لیکن ایک بندے کا سارا کچھ برباد ہو جائے اسے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی دنیا کو تھوڑا سا نقصان ملے تو وہ تڑپ اٹھے. معنی یہ وہ زندہ ہونے کے باوجود اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اور دنیا کی محبت یاد کیجئے شیطان کا بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. جس کے دل میں اس نے دنیا کی محبت ڈال دی، کیسے پہچانیں گے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے؟ جب یہ دل حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے، جب یہ دل، یہ فکر آپ کے ذہنوں سے کھرچ دے کہ ایک دن آپ نے اس مٹی کے نیچے ہونا ہے، جب اس دل سے یہ خیال نکل جائے ایک دن مولا و مالک کے دربار میں کھڑے ہونا، ایک دن رب کے سوال ہونے ہیں، جب یہ چیزیں آپ کے اور میرے دل میں نہ رہیں گی تو سمجھ لو ہمارا دل مردہ ہو گیا. اور اگر یہ دل آپ کو قدم قدم پہ سمجھائے جتنا مرضی جی لے بالآخر مرنا ہے، جتنا مرضی جو مرضی کر گزر، بالآخر ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے، ایک ایک حرکت کا سوال ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا. یہ دنیا کی محبت بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. اگر یہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ آخرت کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ شریعت کی محبت پہ غالب آ جائے، انسان ہر چیز کا خسارہ برداشت کر لے، دنیا کا خسارہ برداشت نہ ہو تو سمجھ لیجئے دل مردہ ہو کے ویران ہو چکے ہیں. اس لیے مالک بیان فرماتا ہے انسانوں کے دلوں کو زندگی کا نسخہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرنے سے ملتا ہے. مالک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، یاد کر لو دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھروں کے باہر دیہاتوں میں ریت پڑا ہوتا ہے، بچے آتے ہیں ریت کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں، ریت پہ گھروندے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں. اور جب ان کی امی ابو نے آواز دیتے ہیں بیٹا گھر آ جاؤ شام ہونے لگی ہے، وہ جاتے ہوئے پاؤں مار کے سارا گرا کے چلے جاتے ہیں. کوئی فائدہ ہوا؟ اگر اللہ کا ذکر نہیں، اگر آخرت کی فکر نہیں، اگر نبی کا پیار نہیں، اگر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ، فکر، تمنا، آرزو دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اور ہم صرف
صبح ڈیوٹی پہ جانا، شام کو آنا، سو جانا، صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا، مہینے کی پگار جیب میں ڈال لینا، بچوں کا کھانے کے فکر کر لینا، تو ہم نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے برباد کر دیا۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کھیل تماشے کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارے درمیان دل لگی، بناؤ سنگار، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑائی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری فلاں ذات ہے، میری فلاں ذات ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بڑھ جانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کمانے کے لیے خرچ نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آرام کر رہے کھجور کی ایک چٹائی پہ۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا تشریف لائے، امام کائنات کو چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کھجور کے بستر سے جب اٹھے تو کھجور کے تنکے آپ کے جسم مبارک پہ نشان بنا چکے تھے۔ تو امیر عمر رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ کفار، یہ دنیا کے بادشاہ مخمل پہ آرام کریں، اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کریں۔ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں، ہم آخرت میں مزے کر لیں؟ ہر موقع پہ یہ دل آپ کو آخرت یاد دلائے گی۔ کٹ جائے گی یہ دنیا، ختم ہو جائے گی یہ دنیا۔ یہ دنیا اس لیے ملی ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کر کے، ایک اللہ کو یاد کر کے، ایک اللہ کے دیے ہوئے حکموں پہ عمل کر کے میں اپنی آخرت کو سنوار لوں۔ وگرنہ بذاتی ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے، ایک دوسرے پہ بڑائی ہے، مال اور اولاد کے اندر مقابلے بازی ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے، دنیا کا مال کماتے ہوئے کھربوں کے مالک ہو جائیں، جب اس زمین کے تہ میں جائیں گے چیک بک ساتھ جائے گی؟ بینک اکاؤنٹ، ویزا کارڈ، گاڑیوں کی چابیاں، کوٹھیوں کی چابیاں، کھربوں پتی کی بھی وہی قبر ہے اور فقیر کی بھی وہی قبر۔ اسی لیے حجاج بن یوسف نے جب ایک فقیر کو پکڑا، اس سے کہا کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ کہا آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ سبحان اللہ، وقت کا بادشاہ ہوں، اور یہ 4 بکریوں کا چرواہا ہے جو بیری کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے۔ کہتا تجھے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ چل اچھا ٹھیک ہے، جو میرے جیسی ہے مجھے وہ بتا کون سی زندگی ہے تیری جو میرے جیسی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ نہ آپ کو یاد رہتا کہ میں ریشم پہ سویا ہوا ہوں، نہ مجھے یاد رہتا میں کانٹوں پہ سویا ہوا ہوں، وہ زندگی ہماری برابر ہے۔ کہا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ کہا اچھا، جو مجھ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اے چرواہے، ریگستان میں رہنے والے، جنگل میں رہنے والے، وہ کون سی ہے وہ بتا۔ کہا جب آپ اٹھتے ہو میں بھی اٹھ جاتا ہوں، آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے، مجھے صرف 10 بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، میری وہ زندگی آپ سے بھی اچھی ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کی یاد نہیں، اگر اس دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کر جانے کا ہم اور غم نہیں، اگر اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پھیلانے کا شعور، فکر ہمارے ارادوں میں نہیں ہے، تو یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، ان سے بھی گئی گزری ہے۔ اسی لیے صحابی کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ فلاں بستی میں جا کے میرا پیغام دے کر آؤ، اس بستی میں پہنچے، کہا پیغام لایا ہوں اپنے پیارے حبیب کا، اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ بستی کے مشرکوں میں سے ایک مشرک اٹھا اور اس نے نیزے کا وار کیا، پیچھے سے آ کر نیزہ مارا جو ان کی چھاتی کو چیر کے نکل گیا۔ دنیا کی زبان میں دنیا لٹ گئی، برباد ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، موت سے زندگی سے موت میں تبدیلی ہو گئی، چھاتی زمین کی اب اس کا بسیرا نہیں، پیٹ اس کا بسیرے کی جگہ بن گئی،
لیکن جس نے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے، اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے بھائی، ایک لمحے کے لیے بستر پہ لیٹ کے سوچنا اس صحابی کا یہ جملہ کیا ہے، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہو گیا؟ دنیا کی زبان میں تو سب کچھ برباد ہو گیا، وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ کے نام پہ یہ جان چلی جائے تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ وہ اس دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر چکے ہیں، پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پہنچا چکے ہیں، پیغام توحید دے چکے ہیں۔ اگر وہ پیغام توحید دیتے ہوئے موت بھی آ جائے تو رب محمد کی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر میری اور آپ کی زندگی بالکل ویران زندگی ہے، جس میں نہ کلام الہی کی تلاوت کا وقت ہے، نہ نماز ادا کرنے کا وقت ہے، نہ اسلام کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے، نہ مسلمانوں کی مدد کا کوئی فکر، کوئی غم ہمارے دلوں میں ہے، نہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی کوئی فکر ہمارے دل میں ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، بس صبح اٹھو دکان پہ جاؤ، شام کو آؤ سو جو، اور زندگی میں کوئی غم نہیں، تو یاد کر لیجئے یہ زندگی پھر کھیل تماشا، آپ اس کے اندر بڑائی، یہ بناؤ سنگار کی زندگی ہے۔ اور حقیقت اس کی کیا ہے؟ آئیے کلام الہی کے ایک اور انداز پہ غور کرتے ہیں۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ زندگی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، اس سے کھیتی اگتی ہے، کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، وہ سرسبز کھیتی، بڑی لہلہاتی ہوئی کھیتی، بڑی دل کو بھا جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پکنے کی طرف شروع ہوتی ہے، پھر پک جاتی ہے، پھر وہ بھوسا ہو جاتی ہے، چکنا چور ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو اڑاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا، ماں نے خوشی منائی، باپ نے خوشی منائی، جوانی کی طرف، لڑکپن کی طرف، جوانی کی طرف آیا، کمر سیدھی ہوئی، بہادر جوان بنا، ساتھ ہی 40 سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا، اور موت نے اس کو لا کر قبر کی مٹی کے اندر دفنا دیا۔ یہ کھیتی ہے، جیسے کھیتی کی ابتدا کتنی پیاری ہے، اس کا لہلہانا کتنا خوبصورت ہے، لیکن بالآخر اس کھیتی نے ختم ہو جانا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک باطل کھیل اور تماشا ہے، اور ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی انسان کو خوشی مل جائے، بڑی سے بڑی نعمت مل جائے، مال و دولت اکٹھی کر کے آپ کروڑ پتی بن جائیں، اور ایک تجربے کی بات، عقل کی بات سمجھاؤں، انسان جوانی میں کب ہی کروڑ پتی بنتا ہے نا؟ جوانی جب کام شروع کرتا ہے، تجارت شروع کرتا ہے، کھیتی باڑی، کاروبار، آہستہ آہستہ جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تبھی جیب بھرتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کمانے میں اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو نماز کی فرصت صرف اس لیے نہیں ملتی کہ اس کا کاروبار بہت بڑا پھیلا ہوا ہے، اس کے پاس میٹنگ سے فرصت نہیں ہے، اور یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب اس کو درس کیسے دیتی ہے؟ جب انسان کے پاس اچھے پیسے آ جاتے ہیں نا، 50-55 سال میں ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹرز کیا پابندی لگاتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، آپ نے نمک استعمال نہیں کرنا۔ صحت مند آدمی کو بغیر نمک والا کھانا دو، وہ کھائے گا؟ جی آپ کو اللہ شفا دے، شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اب آپ نے چینی بھی استعمال نہیں کرنی۔ دنیا کے لیے یہی زندگی رہی تھی نا، اسی کی سوچ میں گزری تھی۔ جی آپ کو دل کا اٹیک بھی ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں، والو آپ کے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ مکھن دے نیڑے بھی نہیں جانا۔ دودھ بھی آپ نے جو ہے نا وہ فل فیٹ والا نہیں، وداؤٹ فیٹ والا استعمال کرنا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے، اور اللہ دنیا کے اندر ہی اسے دکھاتا ہے، نمک بھی بند ہو گیا، چینی بھی بند ہو گئی، گھی بھی بند ہو گیا، دودھ بھی
وہ ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں کہ جب بندہ 50-60 سال کا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گھاس کھایا کریں، گھاس، گوشت نہ کھایا کریں، آپ گھاس گھوس، کھیرے کھا لو، بھوک لگے ٹماٹر کھا لو، کھیرے کھا لو، اس طرح کی چیزیں، خس کھا لو، سلاد کے پتے کھا لو، لیکن آپ چاہے رات کو میں بکرا روسٹ کر کے کھاؤں، نہیں، آپ کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ جس بندے نے ساری عمر زندگی گزاری صرف دنیا کے حصول کے لیے، نہ اللہ کی یاد، نہ اللہ کا ذکر، نہ اسلام کے لیے محنت، نہ اسلام کے لیے کوئی فکر، یہ دنیا اس کا مطمع نظر تھا، اب دنیا سامنے پڑی ہے لیکن کھا۔ بچے بھی کہتے ہیں ابو پاکستان سے مٹھائی آئی ہے، بہت ٹیسٹی ہے، پر آپ کو شوگر ہے، ہم نے برفی آپ کو نہیں دینی۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ عقل کی باتیں ہیں نا، سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ جس نے دنیا یوں برباد کر دی تو اس کا اینڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تو دنیا ملی، دنیا ہوتے ہوئے جیب میں کیا کہ میں کروڑ پتی ہوں، بھائی کروڑ پتی، تو صبح وہ گجرا والے کے اندر لسی ملتی ہے جس پہ اتنا بڑا مکھن کا پیڑا پڑا ہوتا ہے، تو 2 گھونٹ پی کے دے، جی ڈاکٹرز نے بڑی سختی سے منع کی ہے کہ آپ نے یہ نہیں پینی، آپ کے کروڑ روپے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر مقصد یہ تھا، اگر تو مقصد یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے آخرت کمانی ہے، تو مبارک ہو اس کو کہ وہ ایک ایسی جنت کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، ایک ایسی جنت کے لیے محنت کر رہا ہے جہاں نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ کولیسٹرول ہائی ہوگا، نہ بی پی ہوگا، نہ شوگر ہوگی، نہ ہارٹ اٹیک کا کوئی دکھ ہوگا، نہ بواسیر کی تکلیف ہوگی، جو جی میں آئے گا کھائے گا، مزے کرتا رہے گا۔ اگر دنیا اس کے لیے گزری تو بڑا ہی مبارک ہے وہ، اور اگر دنیا صرف دنیا کے لیے گزری تو نہ دنیا اس کو مل سکی اور نہ ہی اس کو آخرت مل سکی۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھیل تماشے سے مراد کھانا پینا ہے، کھیل تماشے سے مراد کھانا پینا ہے، دنیا کے مزے ہیں۔ آئیے سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 114 کو سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے، عورتوں کی محبت، بیویوں کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اس کی محبت لوگوں کے لیے مزین کیا گیا۔ اس کو بیٹوں سے پیار فطری بات ہے، بیویوں سے پیار فطری عمل ہے، مال و دولت سونے چاندی سے محبت فطری عمل ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جب ان دنیا کی چیزوں کا ٹکراؤ اللہ کی شریعت سے ہوتا ہے، پوری دنیا کو قربان کر دیتا ہے، رب کی شریعت سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی دشمن بنے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ان سے وہ مال و دولت جس کے ذریعے آخرت نہ کمائی گئی، جس کے ذریعے کسی یتیم کو نہیں کھلایا گیا، کسی مسکین کو نہیں پالا گیا، کسی بیوہ کی مدد نہیں ہوئی، کہیں اللہ کا گھر نہیں بنا، کہیں دینی ادارہ نہیں بنا، جس مال سے کبھی قرآن حکیم کے نسخے تقسیم نہیں ہوئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میٹھی پیاری زبان سے نکلی ہوئی احادیث کے مجموعے لوگوں کو نہیں پہنچائے، جس مال سے کبھی آخرت کی کوئی پلاننگ اور فکر ہوئی ہی نہیں، اس مال کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ازدہے کی شکل کے اندر انسان کو ڈسے گا، گلے میں اس کے ازدہا بن کے لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کے لیے تو نے آخرت برباد کی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشاندار گھوڑے، چوپائے، کھیتیے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، جی میں مربوں کا مالک، جی ماشاءاللہ میرے 4 مربے ہیں، اتنی بھینسیں، اتنے گائے، اتنے بکرے، اللہ کا بڑا انعام ہے میرے اوپر۔ بھائی یہ انعام تب ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے تو نے آخرت کمائی، اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے ذریعے تو نے جنت کے اندر کوئی گھر خرید لیا، آخرت کا سودا کر لیا، اور اگر اس مال کے لیے تو نے اللہ کی محبت کو بیچ ڈالا، شریعت محمدیہ کو پس پش پھینک دیا، تو یہ مال تیرے لیے مبارکبادی کا مستحق نہیں، عذاب کا مستحق۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ مکے سے نکلتے ہیں، مال ساتھ ہے، بیوی بچے ساتھ ہیں، ہجرت کا ارادہ ہے، کفار مکہ آتے ہیں، کمایا ہوا مال چھین لیتے ہیں، سسرالی آتے ہیں، بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں، تنہا
مال لوٹا کر بیوی بچے قربان کر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا، کیسا رہا ہجرت کا سفر؟ زبان حال سے عبد الرحمن کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، آپ کے پاس اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے آیا، اس میں مال میرے رکاوٹ نہیں بنا۔ یہ مال ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے نا، فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی نا، 12 بجے تک رات دکان پہ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، اس لیے فجر 8 بجے کا الارم لگا کے سوتے ہیں، کیونکہ پھر دوسری شفٹ پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ مال اللہ کی محبت میں ہمارے لیے رکاوٹ بن گیا۔ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں نہ مال رکاوٹ، نہ بیوی رکاوٹ، نہ بچہ رکاوٹ، سب کچھ وار دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، آپ کے لیے یہاں آنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا۔ آپ نے فرمایا اگر ایمان بچا کے آگے ہو تو کوئی بھی خسارہ۔ یہ وہی عبد الرحمن ہے۔ ایک دن ان کا اتنا بڑا تجارتی لشکر قافلہ اونٹوں کا مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں آج مدینہ میں زمین پہ دھمک ہے، وائبریشن ہے۔ کہا عبد الرحمن کا اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ تجارتی داخل ہوا ہے۔ کہا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جب اٹکیلیاں کرتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا یہ اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ سننے والے نے دوڑ لگائی، جا کے عبد الرحمن کو سنایا رضی اللہ عنہ وارضا۔ آپ آتے ہیں، سیدہ سے کہتے ہیں آپ نے میرے پیارے نبی سے سنا تھا؟ کہا ہاں عبد الرحمن تیرے پیارے حبیب نے بتایا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ سارے اونٹ میں نے اللہ نام پہ وقف کر دیے۔ یہ مال میری اور آپ کی قبر کو روشن کر رہا ہے یا اندھیر نگری بنا رہا ہے؟ یہ سوال باقی رہے۔ اگر روشن کر رہا ہے تو اس کا کمانا بھی مبارک ہو، اس کو حاصل کرنا بھی مبارک ہو۔ آپ نے بیوی بچوں کو حلال رزق کھلائیں گے، مبارک ہو۔ حلال سے پلنے والا جسم اللہ کی جنتوں کا مہمان بنتا ہے اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہے، اور حرام سے پلنے والا جسم جہنم کی انگاروں کا ایندھن بنتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ دنیا کی رنگین یہ ہے، یہ دنیا کا سامان سودا ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا، غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان۔ جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزار کے آیا ہوں۔ دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی۔ ایک ایسے شخص کو، مجرم کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا۔ جہنم کا ایک غوطہ دلوا کے اسے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی خوشی کا دن تجھے یاد ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم ساری عمر میری تو اسی طرح غموں میں کٹی ہے۔ ارے اس دنیا کے بل بوتے پہ آخرت کو بیچ دینے والے بھائی، جہنم کا غوطہ دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گا، جنت کی ایک سیر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ اپنی زندگی کا فیصلہ تو کرو، 60 70 80 سالہ زندگی کو خرچ کر کے آپ کما کیا رہے ہو؟ جنت کما رہے ہو یا جہنم کما رہے ہو؟ اس دنیا کی حقیقت سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تو آئیے سورۃ کہف کے اندر مالک کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی، دنیا کے مال متاع کو بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں وہ زمین کے سبزے سے ملا جلا کر زمین سے انگوریے پیدا ہوتی ہیں، پھر بالآخر وہ ساری انگوریے چورا چورا ہو جاتی ہے، جسے ہوائیں لیے پھرتی ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آسمان سے بارش برسی، اس سے زمین سے انگوریاں نکلی، بڑی خوبصورت کھیتیاں پھیلی، لہلہاتے ہوئے باغات، ہرے بھرے باغات، انسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ باغات سوکھ جاتے ہیں، وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، وہ ہوا کے ساتھ چورا بن کے فضا میں اڑتی رہتی ہے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مال کی کثرت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری، انسان کے پاس مال آ جائے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔
غریب آدمی ملے تو اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے 3 انگلیوں سے سلام لیتا. حالانکہ اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت وہ امیری اور غریبی پہ تولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا، بڑا کھاتا پیتا انسان، ہماری زبان میں کہتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ آدمی، لش پش ڈریس. آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اپنی قوم کا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی اس کی عزت ہے، کسی کے گھر جائے تو اس کی استقبال میں مجلس کھول دی جائے گی، رشتہ مانگے کوئی انکار نہیں کرے گا، سفارش کرے ٹھکرائی نہیں جائے گی. آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، غریب سا آدمی، ہماری زبان میں کہہ لو ماڑا بندہ، نہ ڈریس اچھا، نہ لباس خوبصورت، نہ مال، نہ. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اپنی قوم کا غریب آدمی ہے، کسی کے گھر جائے تو مجلس نہیں کھلے گی، رشتہ مانگے تو انکار ہوگا، سفارش کرے تو ٹھکرا دی جائے گی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی قدر و قیمت مولا کے ہاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ غریب آدمی، یہ کمزور بندہ اگر کسی مسئلے پہ اللہ مالک کو قسم دے کر کہے اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، کام کر دے گا. اگر مال دل میں آپ کے تکبر پیدا کر دیتا ہے، میرے تکبر پیدا کر دیتا ہے، تو سمجھ لو یہ دل شیطان کا گھر بن چکا ہے. کیوں؟ مال دینے والا کون؟ چھیننے والا کون؟ آپ کو امیر بنایا کس نے؟ سامنے والے کو غریب بنایا کس نے؟ اللہ نے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال چھین کے آزماتا ہے کہ بندہ میرے ہی در کا غلام رہتا ہے یا اغیار کے دروں پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو مال کی کثرت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس مال کی وجہ سے دوسروں پہ تکبر کرنا چاہیے، اور نہ ہی اہل دنیا اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے کہ ہمارے پاس تو جی بڑا مال ہے. اکثر لوگ ذکر کرتے ہوئے جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے 7 نسلوں تک اگر بیٹھ کے بھی کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. ارے بھائی یہ مال کا ہونا کرم کی نشانی نہیں، یہ مال تو قارون کے پاس بھی خزانے تھے. ہاں کرم یہ ہے اگر یہ مال اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، اگر یہ مال غریبوں کے لیے خرچ ہوتا ہے، اگر یہ مال اللہ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے خرچ ہوتا ہے، شرک کے سامنے دیواریں کھڑی کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، توحید کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، تو واقعی اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے کہ مال دیا ہے، پھر مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ دیا ہے. اور اگر ماجرا اس کے برعکس ہے، الٹ ہے، تو یہ مال اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. دنیا کی مثال اس فصل کی طرح ہے جو بارش کی وجہ سے بڑی خوشگوار لگتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر وہ فصل سوکھ جاتی ہے، کاٹ لی جاتی ہے، وہ چورا اور بھوسا بن کے ہوا میں اڑ جاتی ہے. لہذا انسان کو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے سبق کیا لینا چاہیے کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل آرام تو آخرت کا آرام ہے، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، اصل جہان تو آخرت کا جہان ہے جہاں کبھی موت نہیں آنی. موت کو بھی موت آ جائے گی اور آواز پڑے گی اہل جنت تم پہ کبھی موت نہیں آنی، اہل نار تم پہ کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ کے جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ کے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دنیا کی زندگی اس کے فنا ہو جانے، زوال پذیر ہو جانے اور ختم ہو جانے کی مثال بیان کیجئے. یہ مثال ہے کہ یہ سدا دنیا آباد نہیں رہے گی، یہ دنیا ہمیشہ انسان اس کے اندر جیتا نہیں رہے گا، سانس لیتا نہیں رہے گا، بالآخر ایک دن آنا ہے لوگ اس کے اپنے پیارے اسے اٹھا کر اس زمین کے اندر دفن کر دیں گے. دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے آئیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 24 پہ غور کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ یہ کلام الہی ہے پیارے بھائی. اگر گناہ کر کر کے دلوں پہ پتھر اور زنگ رکھا جا چکا ہے تو کلام الہی سے بڑھ کر شفا دینے والی اور کوئی دوا نہیں ہے. یہ کلام الہی ہے جو دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے، پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے.
یہ کسی کی بات نہیں ہے عوام الناس میں سے، انسانوں میں سے، یہ انسانوں کے خالق و مالک کا کلام ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ۔ دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جو انسان بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، خوب اچھی طرح گنجان ہو کر ہرے بھرے کھیت تیار ہو جاتے ہیں، نکلتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، جب زمین اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ کھیتیاں نکل آئی، پودوں پہ پھول آگے، پھل آگے، پوری زینت اختیار کر لیتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمیندار سمجھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پہ مکمل کنٹرول پا چکے ہیں، قابض ہو گئے ہیں۔ تو اس حالت میں ہوتا کیا ہے؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا۔ مالک فرماتا ہے زمین خوبصورت بن گئی، بھر گئی، کھیت باغات پھل پھولوں سے لد گئے، اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آتا ہے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو پھر دن یا رات میں اللہ کی طرف سے عذاب آ پڑتا ہے، ہم اس کو ایسا صاف کر دیتے ہیں گویا وہ موجود ہی نہ تھے۔ اس دنیا پہ نگاہ دوڑائیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا پہ تھی، آج موجود، کل تھے آج نہیں ہیں۔ جو کل ہوں اور آج نہ ہوں وہ مشکل کشا اور حاجت روا، وہ عبادتوں کے لائق، وہ سجدوں کے لائق، وہ رکوع اور طواف کے لائق، وہ پکارے جانے کے لائق، وہ پوجے جانے کے لائق نہیں جو کبھی تھے اور آج۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے جو کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جب ساری دنیا سمیٹ دی جائے گی وہ مولا پھر بھی ہوگا۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ وہ مستحق ہے کہ اس کو مشکل کشا سمجھا جائے، حاجت روا سمجھا جائے، اس کے لیے گردنیں جھکے، اس کے لیے رکوع ہو، اس کے لیے نظر ہو، اس کے لیے نیاز ہو، اس کے لیے ذبح ہو اور اس کے لیے قربانی ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو اتنی ناپید زندگی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں جو چاہتا ہو کر گزرتا ہوں۔ اچانک میرے رب کی طرف سے حکم آتا ہے اور انسان اس جہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ مالک نے دنیا کی زندگی کی اس طرح مثال تشبیہ دی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظروں میں زینت اختیار کرتی ہے اور اس طرح دیکھنے والوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، 30-35 سال کا نوجوان بڑا کڑیل جوان بن جاتا ہے کہ نماز کیا ضرورت۔ مجھے بھی پرسوں ہی میں دبئی سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی ملے تو اس نے کہا، میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لو۔ کہنے والا 60-65 سال کا تھا، سفید داڑھی تھی، جس کو کہہ رہا تھا وہ 25-30 سال کا جوان تھا۔ تو اس نے کہا بابا جی جب آپ کی عمر کو آئیں گے تو ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے۔ میں نے کہا دوبارہ کبھی اس سے ملاقات ہو تو میرا ایک سوال کرنا، تم رب سے لکھوا لائے تھے کہ تم نے اس بابے ہونے سے پہلے نہیں مرنا؟ کیا تمہارے پاس اتنی لمبی گارنٹی ہے کہ تم بھی 65-70 سال کے ہونے کے بعد ہی مرو گے، موت اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں آئے گی؟ لکھا جا چکا ہے۔ ارے آنکھ جھپکی جائے تو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ دوبارہ کھولنی نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، کسی کے جذبات کو بھڑکانے والی چیز نہیں ہے، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ رات کو سوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت۔ وہ مولا تو تجھے ہر رات یاد کرواتا ہے کہ تو نے مرنا ہے۔ کتنے ہی گھرانے ہیں جو سونے سے پہلے اس میں سونے والے بڑی پلاننگ کر کے سوتے ہیں، کل کا چارٹ بنا کے سوتے ہیں، کل یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، لیکن جب صبح پہ انہیں اٹھانے والے آتے ہیں تو ان کا جسم اکڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایسی نہیں کہ انسان کہے جب بڑھاپے میں جاؤں گا نمازیں پڑھوں گا، جب بڑھاپے میں جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، جب بوڑھی ہو جاؤں گی پردہ کر لوں گی۔ تیرا منہ وکھن جوگا رہے گا نہیں، وہ تو پردے دی لوڑ کی رہے گی۔ فتنے میں تو نے اب مسلمانوں کو ڈال رکھا ہے، اپنے اس منہ کو اب چھپا۔ اور واقعی یہ بات ہمارا معاشرہ ہمیں چیخ چیخ کے دکھا رہا ہے۔
بوڑھی عورت برقعے میں نکلتی ہے، جوان لڑکی 18 19 20 سال کی وہ بن ٹھن کے نکلتی ہے، جس کے اندر شیطان جس کو اپنا اسلحہ بنا کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مزین کر کے نکالتا ہے، جس کی انگ انگ کے اندر فتنہ ہے، جس کی چال میں فتنہ ہے، جس کے کلام میں فتنہ ہے، جس کی آنکھوں میں فتنہ ہے، جس کے چہرے کی زینت میں فتنہ ہے، وہ تو پردے سے بے نیاز ہو کر نکلتی ہے، اور جو فتنے کے دور سے گزر چکی ہے 45-50 کی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں یہ برقعے کے اندر اماں جی ہی جان رہی ہونی اور کوئی نہیں ہونا۔ مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو میری زوجہ، ہم ٹوپی والا برقعہ پاکستان میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر الحمدللہ کوئی بھی بیٹھا ہو تو باہر والوں کو نہیں پتا ہوتا، تو میں بہاولپور سے آ رہا، خانے وال اسٹیشن پہ ٹرین رکی، وہ بکنگ خانے وال سے سٹارٹ ہو رہی تھی، میں نیچے اترا جوس لینے کے لیے، واپس آیا تو ایک 60-70 سال کا بابا چٹی داڑھی والا، اس نے میری بیگم کی بازو پکڑی ہوئی ہو اور کہہ رہا تھا ماں اٹھ یہ میری سیٹ ہے، ماں اٹھ یہ میری سیٹ ہے۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ یہ برقعہ ہے جس نے 16 سال کی لڑکی کو ماں کا لقب دیا ہے، اور یہی برقعے کا مقصد ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ لگے۔ آج تو برقعوں کا فتنہ ایسا ہے کہ بازار میں آپ جا کر کہو نا سادہ برقعہ دے دو تو دکاندار 3 دفعہ اوپر سے نیچے تو دیتا ہے، کیڑی دنیا دا بندہ آیا، سادہ برقعہ مانگنے والا ہے کون؟ اندر کا سوٹ جو عورت نے چھپانے کے لیے برقعہ پہننا تھا، اندر کا سوٹ چھپانے کے لیے برقعہ پہننا تھا، وہ سوٹ 300 روپے کا لون کا کاٹن کا سوٹ ہے، اور جو کالا برقعہ اس نے پہنا ہوا ہے وہ 3000 روپے کا ہے، اس پہ نگ لگے ہوئے ہیں، اس پہ مکیش کا کام ہوا ہے، اس پہ پھول بوٹے سجے ہوئے ہیں، جس کو دیکھ کے بابا بھی ایک باری 3 باری نظرہ چوکے ویکھدا ہے، جڑا ویاہ دی عمر تو بھی ٹپیا گیا ہے۔ یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی بھائی اگر ایسی ہی رہی تو اس کی مثال مولا نے بڑی پیاری بیان کی ہے کہ جب کھیتی بالکل باغ بھر جاتے ہیں، پھل سج جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ بس خیر صلی اللہ ہے، بڈھے ہو گئے مریں گے، ابھی کس نے مرنا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، دن میں آئے یا رات میں آئے، اور پھر اس انسان کو اٹھا دیتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان دنیا کی وجہ سے دھوکہ نہ کھائے کہ یہ دنیا اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اب میں اس دنیا کا مالک ہو گیا ہوں تو فوراً اس سے چھین لی جاتی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا کتنی لمبی ہے، پیدا ہوتے اذان مرنے پہ جماعت، اذان اور جماعت کے درمیان کتنا وقت ہوگا؟ پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان ہوئی، ڈیتھ ہوئی تو آپ کا جنازہ ہوا، جنازے پہ اذان ہوتی ہے، اذان ہو گئی تھی نماز اب ہوئی ہے، ارے یہ تو اتنی سی زندگی، اذان اور جماعت کے درمیان کا وقفہ، اور وہ زندگی جس کا ایک دن 50,000 سال لمبا ہے، 50,000 سال لمبا قیامت کا پہلا ایک دن ہوگا۔ 60-70 سال کو تقسیم کر کے تو دیکھو کبھی کتنے سیکنڈ کی زندگی ہے۔ اس سے بڑا گھاٹا پانے والا کون سا تاجر ہوگا جو ریال بچانے کے لیے کروڑ ریال کا نقصان کر لے؟ بچانا ریال ہے اور بیڑا غرق کتنا کا کر لیا؟ کروڑ کا۔ بچانی 60-70 سال کا مستقبل بنانے کی فکر میں اس آخرت کو بھلا بیٹھے جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے۔ ہماری تو ساری زندگی مل کے اس ایک دن کا ایک لمحہ نہیں بنتی، اس ایک لمحے کے لیے ساری پلاننگ، اور اس زندگی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، اس زندگی کے لیے کوئی سوچ نہیں، اس زندگی کے لیے کوئی شعور نہیں، کوئی ترتیب نہیں زندگی میں، میں نے اس کو کیسے کمانا ہے اور اس کو کیسے گزارنا ہے۔ امام مسلم سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا کی یہ زندگی میٹھی اور سرسبز ہے، میٹھی اور سرسبز ہے، اور شیطان اس کے اندر میٹھا پن مزید پیدا کر کے مزین کر دیتا ہے انسانوں کی آنکھوں میں۔ آپ دیکھیں یہ راتوں کو جاگنے والے جو بیچارے فلموں، گانوں، ڈراموں کے لیے
ساری ساری رات جاگتے ہیں. ان کو نیند پتہ کب آتی ہے؟ کب آتی ہے نیند؟ 3 بجے کے قریب، 2:30 بجے کے قریب گر جاتے ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوا تو نیند آ گئی، اور جب تک فلمیں گانے سننے تھے تب تک بڑے فریش رہے. یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے. اس فلم کی دنیا میں، اس گانے کی دنیا میں، اس عورتوں کے تھر تھرانے کی دنیا میں اس کو بڑی مٹھاس مل رہی ہے، بڑی چاشنی مل رہی ہے. اور مسلمان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کے نیک خواب کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. اللہ کے ولی تھے، فوت ہو گئے. کسی کے خواب میں آئے، پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا. کہا کوئی بڑی بڑی نیکیاں کی ہوگی جو دنیا میں تو نے، جس کی وجہ سے تجھے اللہ نے معاف کر دیا. کہا نہیں، 2 رکعت تہجد کی نماز میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، اس ایک نیکی کو قبول کر کے معاف کر دیا. اللہ کے ایک ولی فوت ہونے لگا، رونے لگ گیا. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ دنیا چھوٹنے کا غم ہے؟ کہا نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ مرنے لگا ہوں. وہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے میں اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا، اس میں بڑی ہی لذت تھی، میں اس لذت سے محروم ہونے پہ رو رہا. اگر تو یہ زندگی میں نے اور آپ نے اس لیے گزاری کہ آخرت بن جائے تو کامیاب ہو گئے، اور اگر آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں، ساری سوچ، ساری کیلکولیشن، ساری ترتیبات صرف اسی زندگی تک ہے، تو اس سے بڑھ کر خسارہ پانے والا کون ہے جس نے اتنی پیاری زندگی کو دنیا کے 4 لمحوں کے لیے قربان کر دیا. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنانے والا ہے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پس وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو. ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین اگر آپ کے اور میرے دل میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، صرف ایک جملہ، اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ ہمارے باقی رہیں گے. قبر پہ سجدہ کرنے والا سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ماتھا تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا تھا، میں نے اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکا دیا. چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، گانے سننے والا، فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، لوگوں کے حق مارنے والا، یتیموں کا مال کھانے والا، بہنوں کا حصہ کھانے والا، کسی کا قرضہ دبانے والا، اس کو بڑی بہادری سمجھنے والا، اگر یہ سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے، کیا خیال ہے وہ اس گناہ پہ باقی رہے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا بڑی سرسبز میٹھی دنیا ہے، اس کے اندر ایسے نہ گم ہو جانا کہ تمہارے دل سے یہ تصور ہی نکل جائے اللہ دیکھ رہا ہے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچ کے رہنا، اس کی محبت، ناجائز محبت کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دینا، اور اسی طرح عورتوں سے بچ کے رہنا. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے فتنوں سے بچنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ پھیلا تھا وہ عورت کی وجہ سے ہی پھیلا تھا. اور عورتوں کے فتنوں میں مسلمان گرفتار نہیں ہو گئے. کتنے وہ مولا مالی کے احکامات ہیں جو بیویوں کے حکموں پہ قربان کر دیے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ کام حرام ہے، ہم جانتے ہیں یہ کام شریعت میں منع ہے، لیکن بیگم کا آرڈر ہے. منگیتر کا میسج آیا ہے کہ داڑھی مون چھڑ، میں مولوی دے نال بیاہ نہیں کرانا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے کھرچ دیتا ہے، اور منگیتر کی محبت کو دل میں ایسے بسا لیتا ہے کہ اسے مجوسیوں جیسا منہ بنانا قبول ہو جاتا ہے، محمدی رنگ اپنانا قبول. یہ عورت کا فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بچ کے رہیے. امام مسلم سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس ساز و سامان میں سب سے قیمتی سامان، پیارے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، دنیا سارا ساز و سامان ہے، متاع ہے، اس متاع میں قیمتی ترین سامان کون سا ہے؟ نیک بیوی. ایک حدیث میں آتا ہے جس کو نیک بیوی مل جائے اس کا آدھا ایمان پورا ہو گیا، آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے. جی کون سی بیوی؟ نہیں، جٹ دی جٹ بیوی، سید کی سید بیوی، پاکستانی کی پاکستانی بیوی، انڈین کی انڈین بیوی، قریشی کی قریشی بیوی، ارائی کی ارائی بیوی، سرائکی کی سرائکی بیوی. کوئی تقسیم نہیں بتائی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نیک بیوی، نیک بیوی. شادی کرتے وقت اللہ سے ڈریے،
ماں باپ کے حکموں کے سامنے ایسے سر نہ جھکائیے کہ اللہ کے حکموں کو پاش پاش کر دیں۔ کسی مشرکہ لڑکی سے نکاح مومن کے لیے جائز، کسی مشرک مرد کا نکاح مومنہ لڑکی سے جائز؟ حرام ہے ایک مومنہ کسی مشرک کے نکاح میں جائے، حرام ہے ایک مشرکہ کسی مومن کے نکاح میں جائے۔ ماں باپ نہیں مانتے، نہ مانے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے تلاش کرے اپنی بیوی بناتے وقت کسی عورت کو کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ ترمذی میں سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اللہ کا واسطہ اس حدیث کو بڑے غور سے سمجھنا، غور سے سننا۔ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ دنیا کا مال و متاع کما کر یہ سمجھنے والوں کہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ بڑا راضی ہے، کبھی تنگی نہیں دی، کبھی کسی کے سامنے یوں نہیں کرنا پڑا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا اور آپ اللہ کی محبت میں اور ڈوب گئے تو مبارک ہو ایسا مال آپ کو، اور اگر آپ مال و متاع کے کمانے میں ایسے غرق ہوئے، نہ رب یاد رہا، نہ رسول کریم کی محبتیں یاد رہی، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کی مٹھاس آپ کو یاد رہی، دنیا ہی آپ کا ہم و غم بنا، آپ کے مال سے کبھی اللہ کی شریعت پہ کوئی ایک ریال خرچ نہیں ہوا، قرآن حکیم کے نشر پہ ایک ریال خرچ نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں آپ کے مال سے ایک ریال خرچ نہیں ہوا، تو منحوس مال ہے یہ، جس مال کے ذریعے آپ نے آخرت نہیں کمائی۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی پیاری مثال دے کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ مچھر کا پر کوئی خریدے گا؟ کسی کو کہو جی بھائی 1 ریال کا مچھر کا پر لے لے گا، تیرا دماغ خراب ہے، ریال دی پیپسی نہ پی لاں گا۔ مچھر دے پر کی بھی کوئی قیمت ہے جو آپ کے اور میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں پوری دنیا اگر اس پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اللہ دنیا کفار کو بھی دے رہا ہے، کفار کو زیادہ دے رہا ہے، وہ جو دنیا میں کرتے ہیں اس کا رزلٹ پا لیتے ہیں، اور مومن سے وعدہ آخرت کا ہے جو کفار سے نہیں ہے۔ پیارے بھائی، اس دنیا کے غم میں اگر ایسے ہلاک ہو گئے کہ آپ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچے 5 نمازوں میں سے جماعت سے میں نے کتنی پڑھی، کتنے دن ہو گئے قرآن حکیم کو کھول کر مجھے پڑھنا نصیب نہیں ہوا، کتنے دن ہو گئے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، کتنے دن ہو گئے باپ کو فون کر کے اس کی حالت پوچھنا نصیب نہیں ہوئی، کتنا عرصہ ہو گیا آخری بار میں نے ماں کو پیسے کب بھیجے تھے، اپنی ماں پہ خرچ کب کیا تھا، اپنے بچوں پہ خرچ کب کیا تھا، اپنی بیوی پہ خرچ کب کیا تھا، کسی یتیم پہ خرچ کب کیا تھا، کسی بیوہ پہ خرچ کب کیا تھا، کبھی اللہ کے نام پہ میں نے آخری بار کسی صدا لگانے والے کے کشکول میں کب ڈالا تھا۔ اگر یہ فکر ہمارے دلوں میں نہیں رہی تو پھر یاد کر لیجئے یہ دنیا وہ فتنہ ہے، دنیا کی محبت جو دل میں داخل ہوتا ہے تو جسم کا بادشاہ حالات پر برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا کی یہ زندگی مومن کے لیے جیل ہے۔ جیل میں مرضی سے کھانا ملتا ہے، جیل میں مرضی سے پانی ملتا ہے، جیل میں مرضی سے آؤٹنگ کے لیے کو باہر نکالتا ہے۔ جیل کی زندگی قید کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہمیں ان آزمائشوں سے بچا کے رکھنا، ہم بڑے کمزور ہیں مولا، ہمیں جیل کی آزمائشوں سے بچانا، جب موت دینا شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلا لینا۔ مومن کے لیے دنیا کی ساری زندگی جیل کی زندگی۔ کیا مطلب؟ دل میں آیا فلم دیکھوں فوراً یاد آیا کہ میں تو جیل اور قید خانے کی زندگی میں ہوں، میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی ہے اس کو دیکھنے کی، میں آزاد نہیں ہوں۔ کوئی آزاد ہو گیا تو ہو گیا ہوگا، میں کم از کم آزاد نہیں ہوں، میں اپنے مولا کا غلام ہوں، میرے مولا نے مجھے یہ دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اگر صرف آنکھیں اللہ نے دی ہوتی نا تو ہم کہتے بھی آنکھیں ہیں کیا کریں، اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ نے ان آنکھوں کے اوپر 2 گیٹ لگائے ہیں، یہ گیٹ بند ہو جائے تو کچھ نظر آتا ہے؟ آپ کی اچانک نظر نامحرم لڑکی کی طرف اٹھی، آپ کو فوراً یاد آئی یہ آنکھیں میرے اللہ نے دی، صرف آنکھیں دے کے مجھے آزاد دنیا میں آوارہ نہیں چھوڑا، مجھے 2 گیٹوں سے بھی نوازا ہے، اور گیٹ اس لیے دیے ہیں جب حرام کو دیکھوں تو بند کر لوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ اللہ کی قسم
جو اپنے رب کے لیے حرام سے اس طرح آنکھیں بند کرے گا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسے وہ لذت نصیب ہوگی جو دنیا میں کسی اور کو نصیب۔ آج ہماری نمازوں کے اندر لذتیں نہیں ہیں نا، عبادت کے اندر بے روح سجدے رہ گئے اللہ الرحیم ربی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ ہر طرف اٹھتی ہے، ہر طرف دیکھتی ہے، ہر کسی کو دیکھنے کے لیے، لذت لینے کے لیے طریقے اور بہانے ڈھونڈتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی غلط جگہ پہ آنکھ اٹھ بھی گئی تو وہ اپنے گیٹ بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مولا تیری رحمتوں پہ قربان ہو جاؤں، تو نے آنکھیں دی تو حرام سے بچنے کے لیے اس کے اوپر 2 دروازے بھی لگا دیے۔ اور جنت ہے یہ کافر کے لیے، کیا معنی؟ جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، جہاں سے مرضی کھاؤ، جہاں سے مرضی پیو، جو مرضی کرو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ پابندیاں، نہ یہ حلال یہ حرام، آزادی ہو گئی۔ دنیا کافر کے لیے واقعی جنت ہے، وہ سور کھائے، وہ کتا کھائے، وہ بلا کھائے، وہ سود کھائے، وہ حرام کھائے، وہ جو مرضی کھائے، اس کے لیے کوئی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں۔ مومن کے لیے ہے یہ چیز حلال ہے یا حرام، اس کا پیسہ حلال ہے یا حرام۔ کسی کے گھر جا رہے ہو، آپ کو پتا ہے اس کا سارا دھندا سود کا بیاج کا ہے، تو اس کے گھر جا کے اسے اتنا پیغام دے کے آؤ، اللہ سے جنگ کرنے والے کام نہ کر۔ وہ آپ کے سامنے کھانا لائے تو پیار اور محبت سے دعوت دو، بھائی تیرا پیسہ سود کا ہے، حرام کا ہے، تیرا کاروبار داڑھی شیو کرنے کا کاروبار تو کرتا ہے، یہ حرام کاروبار ہے، میں حرام کے پیسے کا کھانا اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ جو جسم حرام پہ پلتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار یحیی بالسبابۃ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ کی قسم، دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آپ اس شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو باہر نکال لو، تو دیکھو سمندر میں سے کیا چیز اس انگلی نے کم کی ہے، وہ دنیا ہے، اور باقی پورا سمندر آخرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، قرآن حکیم کی محبت کو، اولیاء اللہ کی محبت کو ایسے پختہ کر دے کہ دنیا کی محبت ان محبتوں پہ غالب نہ آ سکے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، لالچ سے، دنیا کی محبت سے اور تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا دے دے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا، مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ آپ کی قبر کو روشن کر رہا ہے یا اندھیر نگری بنا رہا ہے، یہ سوال باقی رہے۔ اگر روشن کر رہا ہے تو اس کا کمانا بھی مبارک ہو، اس کو حاصل کرنا بھی مبارک ہو، آپ اپنے بیوی بچوں کو حلال رزق کھلائیں گے، مبارک ہو۔ حلال سے پلنے والا جسم اللہ کی جنتوں کا مہمان بنتا ہے اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہے، اور حرام سے پلنے والا جسم جہنم کی انگاروں کا ایندھن بنتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ دنیا کی رنگینی ہے، یہ دنیا کا سامان سودا ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا، غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان، جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزار کے آیا ہوں۔ دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی۔ ایک ایسے شخص کو، مجرم کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، جہنم کا ایک غوطہ دلوا کے اسے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی خوشی کا دن تجھے یاد ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم ساری عمر میری تو اسی طرح غموں میں کٹی ہے۔ ارے اس دنیا کے بل بوتے پہ آخرت کو بیچ دینے والے بھائی، جہنم کا غوطہ
دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گا، جنت کی ایک سیر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ اپنی زندگی کا فیصلہ تو کرو۔ اس 60 70 80 سالہ زندگی کو خرچ کر کے آپ کما کیا رہے ہو؟ جنت کما رہے ہو یا جہنم کما رہے ہو؟ اس دنیا کی حقیقت سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تو آئیے سورۃ کہف کے اندر مالک کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی، دنیا کے مال متاع کو بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں وہ زمین کے سبزے سے ملا جلا کر زمین سے انگوریے پیدا ہوتی ہیں، پھر بالآخر وہ ساری انگوریے چورا چورا ہو جاتی ہے، جسے ہوائیں لیے پھرتی ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آسمان سے بارش برسی، اس سے زمین سے انگوریاں نکلی، بڑی خوبصورت کھیتیاں پھیلی، لہلہاتے ہوئے باغات، ہرے بھرے باغات، انسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ باغات سوکھ جاتے ہیں، وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، وہ ہوا کے ساتھ چورا بن کے فضا میں اڑتی رہتی ہے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مال کی کثرت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری، انسان کے پاس مال آ جائے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی ملے تو اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے 3 انگلیوں سے سلام لیتا، حالانکہ اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت وہ امیری اور غریبی پہ تولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا، بڑا کھاتا پیتا انسان، ہماری زبان میں کہتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ آدمی، لش پش ڈریس۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اپنی قوم کا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی اس کی عزت ہے، کسی کے گھر جائے تو اس کی استقبال میں مجلس کھول دی جائے گی، رشتہ مانگے کوئی انکار نہیں کرے گا، سفارش کرے ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، غریب سا آدمی، ہماری زبان میں کہہ لو ماڑا بندہ، نہ ڈریس اچھا، نہ لباس خوبصورت، نہ مال، نہ۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اپنی قوم کا غریب آدمی ہے، کسی کے گھر جائے تو مجلس نہیں کھلے گی، رشتہ مانگے تو انکار ہوگا، سفارش کرے تو ٹھکرا دی جائے گی۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی قدر و قیمت مولا کے ہاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ غریب آدمی، یہ کمزور بندہ اگر کسی مسئلے پہ اللہ مالک کو قسم دے کر کہے اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، کام کر دے گا۔ اگر مال دل میں آپ کے تکبر پیدا کر دیتا ہے، میرے تکبر پیدا کر دیتا ہے، تو سمجھ لو یہ دل شیطان کا گھر بن چکا ہے۔ کیوں؟ مال دینے والا کون؟ چھیننے والا کون؟ آپ کو امیر بنایا کس نے؟ سامنے والے کو غریب بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال چھین کے آزماتا ہے کہ بندہ میرے ہی در کا غلام رہتا ہے یا اغیار کے دروں پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مال کی کثرت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس مال کی وجہ سے دوسروں پہ تکبر کرنا چاہیے، اور نہ ہی اہل دنیا اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے کہ ہمارے پاس تو جی بڑا مال ہے۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہوئے جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے 7 نسلوں تک اگر بیٹھ کے بھی کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ ارے بھائی یہ مال کا ہونا کرم کی نشانی نہیں، یہ مال تو قارون کے پاس بھی خزانے تھے۔ ہاں کرم یہ ہے اگر یہ مال اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، اگر یہ مال غریبوں کے لیے خرچ ہوتا ہے، اگر یہ مال اللہ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے خرچ ہوتا ہے، شرک کے سامنے دیواریں کھڑی کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، توحید کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، تو واقعی اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے کہ مال دیا ہے، پھر مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ اور اگر ماجرا اس کے برعکس ہے، الٹ ہے، تو یہ مال اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ دنیا کی مثال اس فصل کی طرح ہے جو بارش کی وجہ سے بڑی خوشگوار لگتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر وہ فصل سوکھ جاتی ہے، کاٹ لی جاتی ہے، وہ چورا اور بھوسا بن کے ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ لہذا انسان کو
ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے سبق کیا لینا چاہیے کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل آرام تو آخرت کا آرام ہے، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، اصل جہان تو آخرت کا جہان ہے، جہاں کبھی موت نہیں آنی۔ موت کو بھی موت آ جائے گی اور آواز پڑے گی اہل جنت تم پہ کبھی موت نہیں آنی، اہل نار تم پہ کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ کے جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ کے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دنیا کی زندگی، اس کے فنا ہو جانے، زوال پذیر ہو جانے اور ختم ہو جانے کی مثال بیان کیجئے۔ یہ مثال ہے کہ یہ سدا دنیا آباد نہیں رہے گی، یہ دنیا ہمیشہ انسان اس کے اندر جیتا نہیں رہے گا، سانس لیتا نہیں رہے گا، بالآخر ایک دن آنا ہے لوگ اس کے اپنے پیارے اسے اٹھا کر اس زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے آئیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 24 پہ غور کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ یہ کلام الہی ہے پیارے بھائی۔ اگر گناہ کر کر کے دلوں پہ پتھر اور زنگ رکھا جا چکا ہے تو کلام الہی سے بڑھ کر شفا دینے والی اور کوئی دوا نہیں ہے۔ یہ کلام الہی ہے جو دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے، پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ کسی کی بات نہیں ہے عوام الناس میں سے، انسانوں میں سے، یہ انسانوں کے خالق و مالک کا کلام ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ۔ دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جو انسان بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، خوب اچھی طرح گنجان ہو کر ہرے بھرے کھیت تیار ہو جاتے ہیں، نکلتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، جب زمین اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ کھیتیاں نکل آئی، پودوں پہ پھول آگے، پھل آگے، پوری زینت اختیار کر لیتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمیندار سمجھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پہ مکمل کنٹرول پا چکے ہیں، قابض ہو گئے ہیں۔ تو اس حالت میں ہوتا کیا ہے؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا۔ مالک فرماتا ہے زمین خوبصورت بن گئی، بھر گئی، کھیت باغات پھل پھولوں سے لد گئے، اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آتا ہے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو پھر دن یا رات میں اللہ کی طرف سے عذاب آ پڑتا ہے، ہم اس کو ایسا صاف کر دیتے ہیں گویا وہ موجود ہی نہ تھے۔ اس دنیا پہ نگاہ دوڑائیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا پہ تھی، آج موجود، کل تھے آج نہیں ہیں۔ جو کل ہوں اور آج نہ ہوں وہ مشکل کشا اور حاجت روا، وہ عبادتوں کے لائق، وہ سجدوں کے لائق، وہ رکوع اور طواف کے لائق، وہ پکارے جانے کے لائق، وہ پوجے جانے کے لائق نہیں جو کبھی تھے اور آج۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے جو کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جب ساری دنیا سمیٹ دی جائے گی وہ مولا پھر بھی ہوگا۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ وہ مستحق ہے کہ اس کو مشکل کشا سمجھا جائے، حاجت روا سمجھا جائے، اس کے لیے گردنیں جھکے، اس کے لیے رکوع ہو، اس کے لیے نظر ہو، اس کے لیے نیاز ہو، اس کے لیے ذبح ہو اور اس کے لیے قربانی ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو اتنی ناپید زندگی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں جو چاہتا ہو کر گزرتا ہوں۔ اچانک میرے رب کی طرف سے حکم آتا ہے اور انسان اس جہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ مالک نے دنیا کی زندگی کی اس طرح مثال تشبیہ دی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظروں میں زینت اختیار کرتی ہے اور اس طرح دیکھنے والوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، 30-35 سال کا نوجوان بڑا کڑیل جوان بن جاتا ہے کہ نماز کیا ضرورت۔ مجھے بھی پرسوں ہی میں دبئی سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی ملے تو اس نے کہا، میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لو۔ کہنے والا 60-65 سال کا تھا، سفید داڑھی تھی۔
جس کو کہہ رہا تھا وہ 25-30 سال کا جوان تھا، تو اس نے کہا بابا جی جب آپ کی عمر کو آئیں گے تو ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے۔ میں نے کہا دوبارہ کبھی اس سے ملاقات ہو تو میرا ایک سوال کرنا، تم رب سے لکھوا لائے تھے کہ تم نے اس بابے ہونے سے پہلے نہیں مرنا؟ کیا تمہارے پاس اتنی لمبی گارنٹی ہے کہ تم بھی 65-70 سال کے ہونے کے بعد ہی مرو گے، موت اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں آئے گی؟ لکھا جا چکا ہے۔ ارے آنکھ جھپکی جائے تو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ دوبارہ کھولنی نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، کسی کے جذبات کو بھڑکانے والی چیز نہیں ہے، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ رات کو سوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بِاسْمِكَ اموت۔ وہ مولا تو تجھے ہر رات یاد کرواتا ہے کہ تو نے مرنا ہے۔ کتنے ہی گھرانے ہیں جو سونے سے پہلے اس میں سونے والے بڑی پلاننگ کر کے سوتے ہیں، کل کا چارٹ بنا کے سوتے ہیں، کل یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، لیکن جب صبح پہ انہیں اٹھانے والے آتے ہیں تو ان کا جسم اکڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایسی نہیں کہ انسان کہے جب بڑھاپے میں جاؤں گا نمازیں پڑھوں گا، جب بڑھاپے میں جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، جب بوڑھی ہو جاؤں گی پردہ کر لوں گی۔ تیرا منہ ویکھن جو گھر رہے گا نہیں، وہ تو پردے دی لوڑ کی رہے گی۔ فتنے میں تو نے اب مسلمانوں کو ڈال رکھا ہے، اپنے اس منہ کو اب چھپا۔ اور واقعی یہ بات ہمارا معاشرہ ہمیں چیخ چیخ کے دکھا رہا ہے۔ بوڑھی عورت برقعے میں نکلتی ہے، جوان لڑکی 18-19-20 سال کی وہ بن ٹھن کے نکلتی ہے، جس کے اندر شیطان جس کو اپنا اسلحہ بنا کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مزین کر کے نکالتا ہے، جس کی انگ کے اندر فتنہ ہے، جس کی چال میں فتنہ ہے، جس کے کلام میں فتنہ ہے، جس کی آنکھوں میں فتنہ ہے، جس کے چہرے کی زینت میں فتنہ ہے، وہ تو پردے سے بے نیاز ہو کر نکلتی ہے، اور جو فتنے کے دور سے گزر چکی ہے 45-50 کی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں یہ برقعے کے اندر اماں جی ہی جان رہی ہونی اور کوئی نہیں ہونا۔ مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو میری زوجہ، ہم ٹوپی والا برقعہ پاکستان میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر الحمدللہ کوئی بھی بیٹھا ہو تو باہر والا کو نہیں پتا ہوتا۔ تو میں بہاولپور سے آ رہا، خانیوال اسٹیشن پہ ٹرین رکی تو وہ بکنگ خانیوال سے سٹارٹ ہو رہی تھی، میں نیچے اترا جوس لینے کے لیے، واپس آیا تو ایک 60-70 سال کا بابا چٹی داڑھی والا، اس نے میری بیگم کی بازو پکڑی ہوئی ہو اور کہہ رہا تھا ماں اٹھ یہ میری سیٹ ہے، ماں اٹھ یہ میری سیٹ ہے۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ یہ برقعہ ہے جس نے 16 سال کی لڑکی کو ماں کا لقب دیا ہے، اور یہی برقعے کا مقصد ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ لگے۔ آج تو برقعوں کا فتنہ ایسا ہے کہ بازار میں آپ جا کر کہو نا سادہ برقعہ دے دو تو دکاندار 3 دفعہ اوپر سے نیچے تو دیتا ہے، کیڑی دنیا دا بندہ آیا، سادہ برقعہ مانگنے والا ہے کون؟ اندر کا سوٹ جو عورت نے چھپانے کے لیے برقعہ پہننا تھا، اندر کا سوٹ چھپانے کے لیے برقعہ پہننا تھا، وہ سوٹ 300 روپے کا لون کا کاٹن کا سوٹ ہے، اور جو کالا برقعہ اس نے پہنا ہوا ہے وہ 3000 روپے کا ہے، اس پہ نگ لگے ہوئے ہیں، اس پہ مکیش کا کام ہوا ہے، اس پہ پھول بوٹے سجے ہوئے ہیں، جس کو دیکھ کے بابا بھی ایک باری 3 باری نظرہ چوک کے دیکھتا ہے، جڑا بیاہ دی عمر تو بھی ٹپیا گیا ہے۔ یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی بھائی اگر ایسی ہی رہی تو اس کی مثال مولا نے بڑی پیاری بیان کی ہے کہ جب کھیتی بالکل باغ بھر جاتے ہیں، پھل سج جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ بس خیر صلی اللہ ہے، بڈھے ہو کے مریں گے، ابھی کس نے مرنا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، دن میں آئے یا رات میں آئے، اور پھر اس انسان کو اٹھا دیتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان دنیا کی وجہ سے دھوکہ نہ کھائے کہ یہ دنیا اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اب میں اس دنیا کا مالک ہو گیا ہوں تو فوراً اس سے چھین لی جاتی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے۔ کتنی لمبی ہے؟ پیدا ہوتے اذان، مرنے پہ جماعت۔ اذان اور جماعت کے درمیان کتنا وقت ہوگا؟ پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان ہوئی، ڈیتھ ہوئی تو آپ کا
جنازہ ہوا, جنازے پہ اذان ہوتی ہے, اذان ہو گئی تھی, نماز اب ہوئی ہے. ارے یہ تو اتنی سی زندگی, اذان اور جماعت کے درمیان کا وقفہ. اور وہ زندگی جس کا ایک دن 50,000 سال لمبا ہے, 50,000 سال لمبا. قیامت کا پہلا ایک دن ہوگا. 60-70 سال کو تقسیم کر کے تو دیکھو کبھی کتنے سیکنڈ کی زندگی ہے. اس سے بڑا گھاٹا پانے والا کون سا تاجر ہوگا جو ریال بچانے کے لیے کروڑ ریال کا نقصان کر لے. بچانا ریال ہے اور بیڑا غرق کتنا کا کر لیا, کروڑ کا. بچانی 60-70 سال کا مستقبل بنانے کی فکر میں اس آخرت کو بھلا بیٹھے جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے. ہماری تو ساری زندگی مل کے اس ایک دن کا ایک لمحہ نہیں بنتی. اس ایک لمحے کے لیے ساری پلاننگ, اور اس زندگی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں, اس زندگی کے لیے کوئی سوچ نہیں, اس زندگی کے لیے کوئی شعور نہیں, کوئی ترتیب نہیں زندگی میں. میں نے اس کو کیسے کمانا ہے اور اس کو کیسے گزارنا ہے. امام مسلم سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دنیا حلوۃ خاضرہ, دنیا کی یہ زندگی میٹھی اور سرسبز ہے, میٹھی اور سرسبز ہے. اور شیطان اس کے اندر میٹھا پن مزید پیدا کر کے مزین کر دیتا ہے انسانوں کی آنکھوں میں. آپ دیکھیں یہ راتوں کو جاگنے والے جو بیچارے فلموں, گانوں, ڈراموں کے لیے ساری ساری رات جاگتے ہیں, ان کو نیند پتہ کب آتی ہے؟ کب آتی ہے نیند؟ 3 بجے کے قریب, 2:30 بجے کے قریب گر جاتے ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوا تو نیند آ گئی, اور جب تک فلمیں گانے سننے تھے تب تک بڑے فریش رہے. یہ دنیا میٹھی ہے, سرسبز ہے. اس فلم کی دنیا میں, اس گانے کی دنیا میں, اس عورتوں کے تھر تھرانے کی دنیا میں اس کو بڑی مٹھاس مل رہی ہے, بڑی چاشنی مل رہی ہے. اور مسلمان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کے نیک خواب کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. اللہ کے ولی تھے, فوت ہو گئے. کسی کے خواب میں آئے, پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا. کہا کوئی بڑی بڑی نیکیاں کی ہوگی جو دنیا میں تو نے, جس کی وجہ سے تجھے اللہ نے معاف کر دیا. کہا نہیں, 2 رکعت تہجد کی نماز میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی, اس ایک نیکی کو قبول کر کے معاف کر دیا. اللہ کے ایک ولی فوت ہونے لگا, رونے لگ گیا. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ دنیا چھوٹنے کا غم ہے؟ کہا نہیں, مجھے غم یہ ہے کہ مرنے لگا ہوں. وہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے میں اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا, اس میں بڑی ہی لذت تھی, میں اس لذت سے محروم ہونے پہ رو رہا. اگر تو یہ زندگی میں نے اور آپ نے اس لیے گزاری کہ آخرت بن جائے تو کامیاب ہو گئے, اور اگر آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں, ساری سوچ, ساری کیلکولیشن, ساری ترتیبات صرف اسی زندگی تک ہے, تو اس سے بڑھ کر خسارہ پانے والا کون ہے جس نے اتنی پیاری زندگی کو دنیا کے 4 لمحوں کے لیے قربان کر دیا. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں, وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنانے والا ہے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پس وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو. ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین اگر آپ کے اور میرے دل میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, صرف ایک جملہ, اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ ہمارے باقی رہیں گے. قبر پہ سجدہ کرنے والا سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ماتھا تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا تھا, میں نے اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکا دیا. چوری کرنے والا, زنا کرنے والا, گانے سننے والا, فلمیں دیکھنے والا, ڈرامے دیکھنے والا, نمازیں چھوڑنے والا, لوگوں کے حق مارنے والا, یتیموں کا مال کھانے والا, بہنوں کا حصہ کھانے والا, کسی کا قرضہ دبانے والا, اس کو بڑی بہادری سمجھنے والا, اگر یہ سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے, کیا خیال ہے وہ اس گناہ پہ باقی رہے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا بڑی سرسبز میٹھی دنیا ہے, اس کے اندر ایسے نہ گم ہو جانا کہ تمہارے دل سے یہ تصور ہی نکل جائے اللہ دیکھ رہا ہے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, دنیا سے بچ کے رہنا, اس کی محبت, ناجائز محبت کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دینا, اور اسی طرح عورتوں سے بچ کے رہنا. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ, عورتوں کے فتنوں سے بچنا, کیونکہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ پھیلا تھا وہ عورت کی وجہ سے ہی پھیلا تھا.
کوئی فکر کوئی غم ہمارے دلوں میں ہے، نہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی کوئی فکر ہمارے دل میں ہے۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، بس صبح اٹھو دکان پہ جاؤ، شام کو آؤ سو جو، اور زندگی میں کوئی غم نہیں، تو یاد کر لیجئے یہ زندگی پھر کھیل تماشا، آپ اس کے اندر بڑائی، یہ بناؤ سنگار کی زندگی ہے۔ اور حقیقت اس کی کیا ہے؟ آئیے کلام الہی کے ایک اور انداز پہ غور کرتے ہیں۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ زندگی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، اس سے کھیتی اگتی ہے، کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، وہ سرسبز کھیتی، بڑی لہلہاتی ہوئی کھیتی، بڑی دل کو بھا جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پکنے کی طرف شروع ہوتی ہے، پھر پک جاتی ہے، پھر وہ بھوسا ہو جاتی ہے، چکنا چور ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو اڑاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا، ماں نے خوشی منائی، باپ نے خوشی منائی، جوانی کی طرف، لڑکپن کی طرف، جوانی کی طرف آیا، کمر سیدھی ہوئی، بہادر جوان بنا، ساتھ ہی 40 سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا، اور موت نے اس کو لا کر قبر کی مٹی کے اندر دفنا دیا۔ یہ کھیتی ہے، جیسے کھیتی کی ابتدا کتنی پیاری ہے، اس کا لہلہانا کتنا خوبصورت ہے، لیکن بالآخر اس کھیتی نے ختم ہو جانا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک باطل کھیل اور تماشا ہے، اور ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی انسان کو خوشی مل جائے، بڑی سے بڑی نعمت مل جائے، مال و دولت اکٹھی کر کے آپ کروڑ پتی بن جائیں، اور ایک تجربے کی بات، عقل کی بات سمجھاؤں، انسان جوانی میں کبھی کروڑ پتی بنتا ہے نا؟ جوانی میں کام شروع کرتا ہے، تجارت شروع کرتا ہے، کھیتی باڑی، کاروبار، آہستہ آہستہ جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تبھی جیب بھرتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کمانے میں اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو نماز کی فرصت صرف اس لیے نہیں ملتی کہ اس کا کاروبار بہت بڑا پھیلا ہوا ہے، اس کے پاس میٹنگ سے فرصت نہیں ہے، اور یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب اس کو درس کیسے دیتی ہے؟ جب انسان کے پاس اچھے پیسے آ جاتے ہیں نا، 50-55 سال میں ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹرز کیا پابندی لگاتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، آپ نے نمک استعمال نہیں کرنا۔ صحت مند آدمی کو بغیر نمک والا کھانا دو وہ کھائے گا؟ جی آپ کو اللہ شفا دے، شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اب آپ نے چینی بھی استعمال نہیں کرنی۔ دنیا کے لیے یہی زندگی رہی تھی نا، اسی کی سوچ میں گزری تھی۔ جی آپ کو دل کا اٹیک بھی ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں، والو آپ کے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ مکھن دے نیڑے بھی نہیں جانا۔ دودھ بھی آپ نے جو ہے نا وہ فل فیٹ والا نہیں، وداؤٹ فیٹ والا استعمال کرنا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے، اور اللہ دنیا کے اندر اسے دکھاتا ہے نمک بھی بند ہو گیا، چینی بھی بند ہو گئی، گھی بھی بند ہو گیا، دودھ بھی۔ وہ ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں کہ جب بندہ 50-60 سال کا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گھاس کھایا کریں، گھاس، گوشت نہ کھایا کریں۔ آپ گھاس گھوس، کھیرے کھا لو، بھوک لگے ٹماٹر کھا لو، کھیرے کھا لو، اس طرح کی چیزیں، خس کھا لو، سلاد کے پتے کھا لو، لیکن آپ چاہے رات کو میں بکرا روسٹ کر کے کھاؤں، نہیں، آپ کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ جس بندے نے ساری عمر زندگی گزاری صرف دنیا کے حصول کے لیے، نہ اللہ کی یاد، نہ اللہ کا ذکر، نہ اسلام کے لیے محنت، نہ اسلام کے لیے کوئی فکر، یہ دنیا اس کا مطمع نظر تھا، اب دنیا سامنے پڑی ہے لیکن کھا۔ بچے بھی کہتے ہیں ابو پاکستان سے مٹھائی آئی ہے، بہت ٹیسٹی ہے، پر آپ کو شوگر ہے، ہم نے برفی آپ کو نہیں دینی۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ عقل کی باتیں ہیں نا، سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ جس نے دنیا یوں برباد کر دی تو اس کا اینڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تو دنیا ملی، دنیا ہوتے ہوئے جیب میں کیا کہ میں کروڑ پتی ہوں، بھائی کروڑ پتی، تو صبح وہ گجرا والے کے اندر لسی ملتی ہے جس پہ اتنا بڑا مکھن کا پیڑا پڑا ہوتا ہے، تو 2 گھونٹ پی کے دے، جی ڈاکٹرز نے بڑی سختی سے منع کی ہے کہ آپ نے یہ نہیں پینی، آپ کے کروڑ روپے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر مقصد یہ تھا،
اگر تو مقصد یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے آخرت کمانی ہے تو مبارک ہو اس کو کہ وہ ایک ایسی جنت کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، ایک ایسی جنت کے لیے محنت کر رہا ہے جہاں نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ کولیسٹرول ہائی ہوگا، نہ بی پی ہوگا، نہ شوگر ہوگی، نہ ہارٹ اٹیک کا کوئی دکھ ہوگا، نہ بواسیر کی تکلیف ہوگی، جو جی میں آئے گا کھائے گا مزے کرتا رہے گا۔ اگر دنیا اس کے لیے گزری تو بڑا ہی مبارک ہے وہ، اور اگر دنیا صرف دنیا کے لیے گزری تو نہ دنیا اس کو مل سکی اور نہ ہی اس کو آخرت مل سکی۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھیل تماشے سے مراد کھانا پینا ہے، کھیل تماشے سے مراد کھانا پینا ہے، دنیا کے مزے ہیں۔ آئیے سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 114 کو سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے، عورتوں کی محبت، بیویوں کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اس کی محبت لوگوں کے لیے مزین کیا گیا۔ اس کو بیٹوں سے پیار فطری بات ہے، بیویوں سے پیار فطری عمل ہے، مال و دولت سونے چاندی سے محبت فطری عمل ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جب ان دنیا کی چیزوں کا ٹکراؤ اللہ کی شریعت سے ہوتا ہے پوری دنیا کو قربان کر دیتا ہے، رب کی شریعت سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی دشمن بنے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ان سے۔ وہ مال و دولت جس کے ذریعے آخرت نہ کمائی گئی، جس کے ذریعے کسی یتیم کو نہیں کھلایا گیا، کسی مسکین کو نہیں پالا گیا، کسی بیوہ کی مدد نہیں ہوئی، کہیں اللہ کا گھر نہیں بنا، کہیں دینی ادارہ نہیں بنا، جس مال سے کبھی قرآن حکیم کے نسخے تقسیم نہیں ہوئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میٹھی پیاری زبان سے نکلی ہوئی احادیث کے مجموعے لوگوں کو نہیں پہنچائے، جس مال سے کبھی آخرت کی کوئی پلاننگ اور فکر ہوئی ہی نہیں، اس مال کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ازدہے کی شکل کے اندر انسان کو ڈسے گا، گلے میں اس کے ازدہا بن کے لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کے لیے تو نے آخرت برباد کی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشاندار گھوڑے، چوپائے، کھیتیے۔ انسان کتنا خوش ہوتا ہے جی میں مربوں کا مالک، جی ماشاءاللہ میرے 4 مربے ہیں، اتنی بھینسیں، اتنے گائے، اتنے بکرے، اللہ کا بڑا انعام ہے میرے اوپر۔ بھائی یہ انعام تب ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے تو نے آخرت کمائی، اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے ذریعے تو نے جنت کے اندر کوئی گھر خرید لیا، آخرت کا سودا کر لیا۔ اور اگر اس مال کے لیے تو نے اللہ کی محبت کو بیچ ڈالا، شریعت محمدیہ کو پس پش پھینک دیا، تو یہ مال تیرے لیے مبارکبادی کا مستحق نہیں، عذاب کا مستحق۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا مکے سے نکلتے ہیں، مال ساتھ ہے، بیوی بچے ساتھ ہیں، ہجرت کا ارادہ ہے، کفار مکہ آتے ہیں، کمایا ہوا مال چھین لیتے ہیں، سسرالی آتے ہیں، بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں، تنے تنہا مال لوٹا کر بیوی بچے قربان کر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا، کیسا رہا ہجرت کا سفر؟ زبان حال سے عبد الرحمن کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، آپ کے پاس اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے آیا، اس میں مال میرے رکاوٹ نہیں بنا۔ یہ مال ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے نا، فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی نا، 12 بجے تک رات دکان پہ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، اس لیے فجر 8 بجے کا الارم لگا کے سوتے ہیں، کیونکہ پھر دوسری شفٹ پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ مال اللہ کی محبت میں ہمارے لیے رکاوٹ بن گیا۔ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں نہ مال رکاوٹ، نہ بیوی رکاوٹ، نہ بچہ رکاوٹ، سب کچھ وار دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، آپ کے لیے یہاں آنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا۔ آپ نے فرمایا اگر ایمان بچا کے آگے ہو تو کوئی بھی خسارہ۔ یہ وہی عبد الرحمن ہے۔ ایک دن ان کا اتنا بڑا تجارتی لشکر، قافلہ اونٹوں کا مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں آج مدینہ میں زمین پہ دھمک ہے، وائبریشن ہے،
کہا عبد الرحمن کا اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ تجارتی داخل ہوا ہے. کہا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جب اٹکیلیاں کرتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا یہ اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا. سننے والے نے دوڑ لگائی، جا کے عبد الرحمن کو سنایا رضی اللہ عنہ وارضا. آپ آتے ہیں سیدہ سے کہتے ہیں آپ نے میرے پیارے نبی سے سنا تھا؟ کہا ہاں عبد الرحمن تیرے پیارے حبیب نے بتایا تھا. آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ سارے اونٹ میں نے اللہ نام پہ وقف کر دیے. یہ مال میری اور آن زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جو مر گیا مٹی میں چلا گیا، ایک وہ ہے جو مرا نہیں زندہ ہے، اس کا دل مردہ ہے. اس کے دل میں نہ اللہ کا پیار ہے، نہ آخرت کا پیار ہے، نہ قیامت کی تیاری کی کوئی فکر ہے. بس 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 8 16 کی فکر میں مرے جا رہا. اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لذتوں سے ناآشنا کر دے، یہ دل کی موت ہے. اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے. انسان مر جائے اور وہ انسان زندہ ہو، اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو، آخرت کو یاد کرنے والا ہو، تو اس کا مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس مرنے کے بعد ہی تو اللہ کی جنت ملنی ہے. لیکن انسان مرنے سے پہلے اس کا دل مر جائے جس میں نہ آخرت کی فکر، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کا پیار صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زیادہ بد نصیب ہے جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو چکا ہے. پریکٹیکل لائف میں آئیے، ایک وہ بندہ ہے جس کو 1 ریال اس کا چوری ہو جائے تو بڑا ہی غم ہوتا ہے. رات کی روٹی چھوڑ دیتا ہے کہ جو روٹی کھانی تھی نا اتنے پیسے چوری ہو گئے ہیں، چلو روٹی چھوڑ دوں گا تاکہ حساب برابر ہو جائے گا. اور ایک وہ بندہ ہے جس کی فجر کی نماز رہ جائے تو دن کے اندر 20 دفعہ وہ معافی مانگتا ہے، روتا ہے اللہ سے. یہ کون ہے؟ جس کو آخرت کے نقصان پہ غم ہوا، دکھ ہوا، تڑپا، رویا، ندامت کا اظہار کیا، اس کا دل زندہ ہے. لیکن ایک بندے کا سارا کچھ برباد ہو جائے اسے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی دنیا کو تھوڑا سا نقصان ملے تو وہ تڑپ اٹھے. معنی یہ وہ زندہ ہونے کے باوجود اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اور دنیا کی محبت یاد کیجئے شیطان کا بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. جس کے دل میں اس نے دنیا کی محبت ڈال دی، کیسے پہچانیں گے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے؟ جب یہ دل حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے، جب یہ دل یہ فکر آپ کے ذہنوں سے کھرچ دے کہ ایک دن آپ نے اس مٹی کے نیچے ہونا ہے، جب اس دل سے یہ خیال نکل جائے ایک دن مولا و مالک کے دربار میں کھڑے ہونا، ایک دن رب کے سوال ہونے ہیں، جب یہ چیزیں آپ کے اور میرے دل میں نہ رہیں گی تو سمجھ لو ہمارا دل مردہ ہو گیا. اور اگر یہ دل آپ کو قدم قدم پہ سمجھائے جتنا مرضی جی لے بالآخر مرنا ہے، جتنا مرضی جو مرضی کر گزر، بالآخر ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے، ایک ایک حرکت کا سوال ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا. یہ دنیا کی محبت بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. اگر یہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ آخرت کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ شریعت کی محبت پہ غالب آ جائے، انسان ہر چیز کا خسارہ برداشت کر لے، دنیا کا خسارہ برداشت نہ ہو تو سمجھ لیجئے دل مردہ ہو کے ویران ہو چکے ہیں. اس لیے مالک بیان فرماتا ہے انسانوں کے دلوں کو زندگی کا نسخہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرنے سے ملتا ہے. مالک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، یاد کر لو دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھروں کے باہر دیہاتوں میں ریت پڑا ہوتا ہے، بچے آتے ہیں ریت کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں، ریت پہ گھروندے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں. اور جب ان کی امی ابو نے آواز دیتے ہیں بیٹا گھر آ جاؤ شام ہونے لگی ہے، وہ جاتے ہوئے پاؤں مار کے سارا گرا کے چلے جاتے ہیں. کوئی فائدہ ہوا؟ اگر اللہ کا ذکر نہیں، اگر آخرت کی فکر نہیں، اگر نبی کا پیار نہیں، اگر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ، فکر، تمنا، آرزو دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اور ہم صرف
صبح ڈیوٹی پہ جانا، شام کو آنا، سو جانا، صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا، مہینے کی پگار جیب میں ڈال لینا، بچوں کا کھانے کے فکر کر لینا، تو ہم نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے برباد کر دیا۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کھیل تماشے کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارے درمیان دل لگی، بناؤ سنگار، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑائی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری فلاں ذات ہے، میری فلاں ذات ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بڑھ جانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کمانے کے لیے خرچ نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آرام کر رہے کھجور کی ایک چٹائی پہ۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا تشریف لائے، امام کائنات کو چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کھجور کے بستر سے جب اٹھے تو کھجور کے تنکے آپ کے جسم مبارک پہ نشان بنا چکے تھے۔ تو امیر عمر رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ کفار، یہ دنیا کے بادشاہ مخمل پہ آرام کریں، اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کریں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں، ہم آخرت میں مزے کر لیں؟ ہر موقع پہ یہ دل آپ کو آخرت یاد دلائے گی۔ کٹ جائے گی یہ دنیا، ختم ہو جائے گی یہ دنیا۔ یہ دنیا اس لیے ملی ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کر کے، ایک اللہ کو یاد کر کے، ایک اللہ کے دیے ہوئے حکموں پہ عمل کر کے میں اپنی آخرت کو سنوار لوں، وگرنہ بذاتی ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے، ایک دوسرے پہ بڑائی ہے، مال اور اولاد کے اندر مقابلے بازی ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے، دنیا کا مال کماتے ہوئے کھربوں کے مالک ہو جائیں، جب اس زمین کے تہ میں جائیں گے، چیک بک ساتھ جائے گی؟ بینک اکاؤنٹ، ویزا کارڈ، گاڑیوں کی چابیاں، کوٹھیوں کی چابیاں، کھربوں پتی کی بھی وہی قبر ہے اور فقیر کی بھی وہی قبر۔ اسی لیے حجاج بن یوسف نے جب ایک فقیر کو پکڑا، اس سے کہا کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ کہا آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ سبحان اللہ، وقت کا بادشاہ ہوں، اور یہ 4 بکریوں کا چرواہا ہے جو بیری کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے۔ کہتا تجھے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ چل اچھا ٹھیک ہے، جو میرے جیسی ہے مجھے وہ بتا کون سی زندگی ہے تیری جو میرے جیسی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ نہ آپ کو یاد رہتا کہ میں ریشم پہ سویا ہوا ہوں، نہ مجھے یاد رہتا میں کانٹوں پہ سویا ہوا ہوں، وہ زندگی ہماری برابر ہے۔ کہا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ کہا اچھا جو مجھ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اے چرواہے، ریگستان میں رہنے والے، جنگل میں رہنے والے، وہ کون سی ہے وہ بتا۔ کہا جب آپ اٹھتے ہو میں بھی اٹھ جاتا ہوں، آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے، مجھے صرف 10 بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، میری وہ زندگی آپ سے بھی اچھی ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کی یاد نہیں، اگر اس دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کر جانے کا ہم اور غم نہیں، اگر اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پھیلانے کا شعور، فکر ہمارے ارادوں میں نہیں ہے، تو یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، ان سے بھی گئی گزری ہے۔ اسی لیے صحابی کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ فلاں بستی میں جا کے میرا پیغام دے کر آؤ، اس بستی میں پہنچے، کہا پیغام لایا ہوں اپنے پیارے حبیب کا، اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ بستی کے مشرکوں میں سے ایک مشرک اٹھا اور اس نے نیزے کا وار کیا، پیچھے سے آ کر نیزہ مارا جو ان کی چھاتی کو چیر کے نکل گیا۔ دنیا کی زبان میں دنیا لٹ گئی، برباد ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، موت سے زندگی سے موت میں تبدیلی ہو گئی، چھاتی زمین کی اب اس کا بسیرا نہیں، پیٹ اس کا بسیرے کی جگہ بن گئی،
لیکن جس نے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے، اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے بھائی، ایک لمحے کے لیے بستر پہ لیٹ کے سوچنا اس صحابی کا یہ جملہ کیا ہے، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہو گیا؟ دنیا کی زبان میں تو سب کچھ برباد ہو گیا، وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ کے نام پہ یہ جان چلی جائے تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ وہ اس دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر چکے ہیں، پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پہنچا چکے ہیں، پیغام توحید دے چکے ہیں۔ اگر وہ پیغام توحید دیتے ہوئے موت بھی آ جائے تو رب محمد کی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر میری اور آپ کی زندگی بالکل ویران زندگی ہے، جس میں نہ کلام الہی کی تلاوت کا وقت ہے، نہ نماز ادا کرنے کا وقت ہے، نہ اسلام کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے، نہ مسلمانوں کی مدد کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے یہ مسافر، ایک ہے دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اسے آخرت یاد رہے، نہ اسے موت یاد رہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کریں۔ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں، ہم آخرت میں مزے کر لیں۔ انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا، ماں نے خوشی منائی، باپ نے خوشی منائی، جوانی کی طرف، لڑکپن کی طرف، جوانی کی طرف آیا، کمر سیدھی ہوئی، بہادر جوان بنا، ساتھ ہی 40 سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا، اور موت نے اس کو لا کر قبر کی مٹی کے اندر دفن کر رہا ہے جو تو 2 دن، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی دشمن بنیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ اس دنیا کی حقیقت سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تو آئیے سورۃ کہف کے اندر مالک کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے۔ بالآخر ایک دن آنا ہے، لوگ اس کے اپنے پیارے اسے اٹھا کر اس زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ یہ زندگی ایسی نہیں کہ انسان کہے جب بڑھاپے میں جاؤں گا نمازیں پڑھوں گا، جب بڑھاپے میں جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، جب بوڑھی ہو جاؤں گی پردہ کر لوں گی۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا چھوٹنے کا غم ہے؟ کہا نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ مرنے لگا ہوں۔ وہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے میں اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا، اس میں بڑی ہی لذت تھی۔ اور اگر آپ مال و متاع کے کمانے میں ایسے غرق ہوئے، نہ رب یاد رہا، نہ رسول کریم کی محبتیں یاد رہی، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کی مٹھاس آپ کو یاد رہی، دنیا ہی آپ کا ہم و غم بنا۔ آپ کے مال سے کبھی اللہ کی شریعت پہ کوئی 1 ریال خرچ نہیں ہوا، قرآن حکیم کے نشر پہ 1 ریال خرچ نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں۔ انجام سے تو اپنے، اللہ کی قسم دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آپ شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو باہر نکال لو، تو دیکھو سمندر میں سے کیا چیز اس انگلی نے کم کی ہے، وہ دنیا ہے، اور باقی پورا سمندر آخرت ہے۔ يوم يفر المرء من أخيه، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وأمه وأبيه،
اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے وصاحبته وبنيه اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی. وجوه يومئذ مسفرة اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. بادشاہ اگر ٹھیک ہو تو رعایا کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور بادشاہ بگڑ جائے تو عوام الناس کے بگڑنے کے بہت چانس ہوتے ہیں. انسان کا جسم اس کا بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ دل ہے. اگر دل ٹھیک ہو تو انسان کے جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر دل بیمار ہو جائے، اگر دل خراب ہو جائے تو جسم کی کوئی چیز بھی سلامت نہیں رہ سکتی. اس دل کے ساتھ سب خراب ہو جاتے ہیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور دل کی اہمیت انسان کے جسم میں اور اس کی اصلاح کی اہمیت انسان کے جسم میں کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا. جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے فسدت. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اور اگر وہ خراب ہو گیا سارے جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یاد رکھنا وہ دل ہے. یہ دل بہت بڑی نعمت ہے. اس دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، اس دل میں اگر آخرت کا یقین ہو، اس دل میں اگر خیر کی خواہش ہو، تو یہ دل سارے جسم کے اعضاء کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. اور اگر یہ بگڑ جائے، اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، اس کے اندر دنیا کی جھوٹی خواہشات پیدا ہو جائیں، اور یہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو توڑنے والا بن جائے، اس کی خرابی کے ساتھ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے شیطان اس دل کے اوپر بڑے شدید وار کرتا ہے، اس دل کے اوپر بڑے جال پھینکتا ہے، اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کے اندر حسد کی بیماری اسی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور حسد نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ قربان جائیں، ایک جملہ کہہ کے پوری حقیقت سمجھا دیا کرتے تھے. آپ نے حسد کی مثال کیسے دی؟ حسد ایسے نیکیوں کو برباد کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے. لکڑی کو آگ لگ جائے تو کچھ بچے گا؟ انسان کے دل کو جب حسد کی بیماری لگتی ہے تو اس کی نیکی ایسے برباد ہو جاتی ہے. حسد کیا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہے اور یہ اپنے دل کے اندر کڑتا ہے، اس کی اس نعمت کے مل جانے پہ جلن محسوس کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہ ملے.
حسد پہ کچھ لوگ ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. ایک شیخ نے بڑی پیاری مثال دی، ایک واقعہ سنایا ایک حاسد کا. ایک بادشاہ نے 2 انسانوں کے قتل کا فیصلہ کیا اور ان کو قتل کرنے سے پہلے ایک سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش ہے میں اپنی امی کو ملنا چاہتا ہوں، ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. دوسرے سے پوچھا جس کا دل بیمار تھا، حسد کی بیماری میں ملوث تھا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے یہ اپنی ماں کو نہ مل سکے. تجھے کیا ملے گا اگر وہ اپنی ماں کو نہیں مل سکے گا؟ تجھے سونا ملا، چاندی ملی، پیسے ملے، دنیا ملی، مال ملا، دولت ملی، ملا کیا؟ وہ فتنہ، وہ حسد، وہ آگ، کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پہ تڑپ جانا، اس برے جذبات کی تسکین ہوگی کہ یہ جو نعمت لینا چاہ رہا ہے اس کو نہ ملے تو بچ جائے گا. یہ ہے وہ حسد جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اسی طرح لالچ، ریاکاری، یہ مختلف بیماری یہ ہے جو شیطان کے ذریعے اس دل کے اندر داخل ہوتی ہے. اور ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری دنیا کی محبت. ایک ہے انسان جائز طریقے سے، حلال طریقے سے دنیا کا گزر بسر کرنے کے لیے دنیا کمائے، اسلام نے منع نہیں کیا، اجازت دی ہے. ایک ہے دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اسے آخرت یاد رہے، نہ اسے موت یاد رہے. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کا شکار ہونے والا انسان